السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر، اور آج جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں یہ علاج ہے برس، جسے برس بھی کہا جاتا ہے، پھل بہری بھی کہا جاتا ہے، وٹیلیگو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری ہے کیا اور یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ دراصل بیماری جو ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس کے سمٹمز سب سے خاص جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جلد کے اوپر، یعنی چہرے کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، یا آپ کی اسکن، کہیں پر بھی اسکن کے اوپر سفید نشان پڑ جانا یا سفید داغ دھبے پڑ جانا، جس کی بنا پر آپ کی جلد بہت بدنما نظر آتی ہے، یا اگر آپ کے چہرے پر آ جائے، اکثر چہرے پر ہی ہوتے ہیں، تو چہرہ بہت بدنما نظر آتا ہے۔ اب یہ بیماری ہوتی کیا ہے؟ یہ کیوں بیماری ہوئی؟ اس کی جو ریزنز ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے جو خاص ریزن ہے، جو سب سے خاص وجہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کے جگر کی کمزوری۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جو آپ کا جگر ہے، یہ جگر آپ کی جلد کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔ جب آپ کا محافظ کمزور ہوگا، آپ کا محافظ ویک ہوگا، تو دشمن ہر طرف سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دشمن سے آپ کی سیفٹی نہیں کر سکتا۔ جو آپ کا محافظ ہے جب کمزور ہے تو وہ آپ کو دشمن سے تو نہیں بچا سکتا نا، دشمن نے تو پھر آپ کے اوپر حملہ آور ہونا ہے اور اس نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، یہ خشک سرد بیماری ہے۔ عضلاتی اعصابی تحریک جب جگر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی بنا پر جگر کے اندر جب یہ خشک سرد بیماری، جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، تو پھر آپ کی اسکن کے اوپر جو ہے نشانات، یعنی کہ وائٹ کلر کے نشانات جو ہے، جسے وٹیلیگو کہا جاتا ہے یا برس کہا جاتا ہے، تو یہ نشانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جو علاج ہے، وہ علاج تو بہت ایک سخت علاج بھی ہے، لیکن میں جو آپ کو علاج بتا رہا ہوں، یہ علاج آپ کو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا حکیم جو ہے یا کوئی ایسے اتباع حضرات جو ہیں وہ آپ کو اس کا علاج بتائیں، اور اتنا گھریلو علاج اور آسان علاج۔ اب یہ آسان علاج ہے کیا؟ اس میں آسان علاج یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریحان بھی کہتے ہیں، ریحان بھی کہتے ہیں، یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، ایک پودا ہوتا ہے یہ، جسے ناز بو بھی کہا جاتا ہے اور نیاز بو بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ اب یہ جو میں آپ کو علاج بتانے لگا ہوں، یہ علاج بہت ہی آسان علاج ہے، بہت ہی آسان علاج۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو نازبو ہے، یعنی کہ ریحان ہے، اس کی تعریف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ یہ اتنا ایک بہت ہی فائدہ مند اور شفا یاب پودا ہے یہ، جسے ڈاکٹر پودا بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ تقریباً عام گھروں میں بھی یہ پودا ہوتا ہے۔ اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو اس میں میں آپ کو دو علاج بتاؤں گا، ایک وہ علاج جو کھانے کا، دوسرا وہ علاج جو لگانے کا۔ اب جو پہلا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کھانے کا۔ وہ کھانے کا علاج کس طریقے سے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ریحان کے پتے، یعنی کہ نازبو یا نیازبو کے پتے آپ کو لینے پڑیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں پودا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں تو آپ نرسری سے ایک پودا لے لیجئے، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کہیں نزدیک آپ کے لگا ہوا ہے تو بھی بہتر ہے۔ تو اس کے آپ نے 7 پتے نہارمو، صبح اٹھ کر 7 پتے نہارمو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جج کیا ہوگا کہ جب داد ہوتی ہے جسم کے کسی حصے پر، تو پہلے ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ داد والی جگہ پر جہاں خارش ہوتی تھی زیادہ، تو یہ نیازبو کے پتے مسل کر اور وہاں ان کا عرق لگا دیا جاتا تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ داد چنبل جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی تھی، اور فی الفور ختم ہو جاتی تھی۔ پھر جب ہم اس میں شعبے میں آئے، طب کے شعبے میں، تو الحمدللہ پھر اس کے متعلق جو ہماری مزید تحقیق ہوئی تو اس میں اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا، ہمارے تجربے میں بھی اضافہ ہوا۔ البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پودا جو ہے، اس کے 7 پتے آپ نے نہار منہ دھو کر 7 پتے آپ نے کھانے ہیں، 7 پتے نہار منہ کھانے ہیں، اور 7 پتے آپ نے سوتے وقت کھا کر اور فوراً لیٹ جائے، سو جائے۔ یہ 2 کام کرنے ہیں آپ نے۔ یہ کھانے کا آپ کا جو نسخہ ہے یہ کھانے کے لیے ہے۔ اس میں آپ کو کوئی ادویات، ویسے تو اس کی اور بھی ادویات ہیں،
لیکن جس میں سونڈ بھی ہے، نوشادر بھی ہے، لیکن میں آپ کو وہ چیزیں، وہ نسخے نہیں بتا رہا. میں آپ کو صرف اور صرف ایک گھریلو علاج بتا رہا ہوں کہ جو آسانی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ نہایت آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل کر کے اور اس بیماری سے مستفید ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نازبو کے پتے 7 پتے آپ نے نہار منہ اٹھ کر، نہار منہ 7 پتے آپ نے یہ دھو کر کھا لینے. اگر بالفرض آپ کے نزدیک نیازبو نہیں ہے، یا نیازبو نہیں ہے، یا یہ ریحان کا پودا نہیں ہے، تو آپ اس کی ٹہنیاں توڑ کر وہ فریزر کر سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ صبح شام 7 پتے آپ نے کھانے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بیماری اگر تازہ ہوگی تو اس کا اثر جلد ہوگا، یعنی کہ چند دن استعمال کرنے سے یہ آپ کے داغ دھبے ہٹ جائیں گے، یعنی برس کی بیماری ختم ہو جائے گی. اگر آپ کی بیماری پرانی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پرانی بیماری ہے، یا بچپن سے بیماری ہے، یا کافی 10 12 15 سال ہو چکے ہیں اس بیماری کو، تو اب اس کا علاج کیسے ہوگا، کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے یہ بھی میں آپ کو ایک واضح کر دوں کہ اس کے لیے یہی نازبو کے پتے یا نیازبو کے پتے یا ریحان، جو بھی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نام مختلف ہے، تو اس کے پتے آپ لے کر اور یہ مسلسل اپنی روٹین میں لگائیں، کہ روٹین بنا دیں اس کی کہ اس کو آپ نے کھانا ہے. دوسرا، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ مولی کھائیں، کچی مولی یہ آپ اس کے ساتھ کھایا کریں. اچھا، اب آتے ہیں بیرونی علاج کی طرف. یہ اندرونی علاج تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں بیرونی علاج کی طرف کہ اس کا بیرونی علاج کیا ہوگا. اس کا بیرونی علاج آپ نے لینا ہے بابچی کا روغن بابچی. روغن بابچی، بابچی ایک چھوٹے چھوٹے کلونجی کی طرح سیاہ ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ بابچی کے دانے آپ نے لینے ہیں. یہ لے کر ان کو باریک صفوف بنا لینا ہے. باریک صفوف بنا کر ان کے اندر اتنا دودھ ڈالیں کہ یہ دودھ میں بھیگ جائے. اتنا دودھ ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ 24 گھنٹے آپ نے اس کو رکھا رہنے دیں. 24 گھنٹے آپ اس کو رکھا رہنے دیں تو یہ نرم ہو جائے گا. جب یہ نرم ہو جائے گا، اس کا پیسٹ بنا لیں. یہ آپ کی کریم بن جائے گی. یہ ایک ایسی کریم بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یقین مانے کہ کوئی بھی آپ کو اتنا آسانی کے ساتھ یہ کریم نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ ہمیں اپنے پروڈکٹس بھی بیچنے ہوتے ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے کلینک آ جائیں، ہمارے پروڈکٹس خریدیں اور خود استعمال کریں. لیکن میں آپ کو یہ نسخہ آپ کے گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. تو یہ علم ہے جو میں آپ کی طرف بانٹ رہا ہوں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اب اس کو طریقہ کار بھی آپ تھوڑا سمجھ لیجئے. ایک تو آپ نے اس کے اندر دودھ ڈال کر باریک صفوف بنانا ہے. باریک صفوف بنا کر آپ نے دودھ میں اس کو اتنا دودھ ڈالیں کہ یہ سب بھیگ جائے. 24 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں. 24 گھنٹے کے بعد اگر ضرورت پیش آئے دودھ کی تو 1 2 قطرے اور ڈال دیں. اگر ضرورت پیش نہ آئے تو رہنے دیں. اسی طریقے سے استعمال کر لیں. تو یہ آپ نے جہاں داغ دھبے ہوں، اگر اسکن کے اوپر آپ کے اوپر داغ ہے سفید، وہاں پر آپ لگا دیں. چہرے پر ہیں، کہیں پر بھی، ہاتھوں پر ہیں، چہرے پر ہیں، پاؤں پر ہیں، پیٹ پر ہیں، کہیں پر بھی ہو، گلے پر ہیں، تو وہاں ہلکی سی جیسے کریم لگاتے ہیں اس طرح کریم کی طرح ہلکا ہلکا آپ نے اس کو لگا دینا ہے. یہ آپ نے رات میں لگانی ہے. رات میں لگا کر صبح نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے چہرہ دھو دینا ہے. جہاں پر بھی آپ لگائیں وہ جگہ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اٹھ کر دھو دیں. یہ آپ کا علاج ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آج آپ کا علاج نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ پرہیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرہیز اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں جو سب سے بڑا پرہیز ہے وہ یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ سے دور رہیں. جنک فوڈ سے آپ نے دور رہنا ہے، یعنی کہ باہر کے کھانوں سے دور رہنا ہے. گھر کے کھانوں پر انحصار کرنا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اس صورت میں آپ نے جو غذا لینی ہے وہ الکلائن فوڈ لینا ہے. کوشش کریں کہ الکلائن فوڈ زیادہ کھائیں اور ایسیڈک فوڈ آپ کم کھائیں. جب آپ ایسیڈک فوڈ کم کھائیں گے اور آپ الکلائن فوڈ زیادہ کھائیں گے، اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا جگر کمزور ہو چکا ہے، جس نے اپنی ورکنگ سست کر دی ہے، سلو کر دی ہے، وہ آپ کی جگر کی ورکنگ کو فاسٹ کر دے گا. کیونکہ اس میں آپ نے جگر کو صرف فاسٹ بنانا ہے، آپ کی بیماری خود بخود ہٹ جائے گی. یہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے.
جب تک آپ بیماری کو سمجھیں گے نہیں اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اب جب آپ بیماری کو سمجھ جاتے ہیں علاج آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا علاج ہے, یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. جتنا ہو سکے آگے ان مریضوں تک پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس صدقہ جاریہ آگے پہنچانے سے اس مریض کا بھلا ہو جائے اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے اور میرے حق میں قبول ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. السلام علیکم.